السلام علیکم. سنائیے کیسے ہیں آپ؟ پبلک ریلیشنز کے بارے میں پڑھائی ہو رہی ہے، اس کو آپ پریکٹس بھی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ آپ کو چاہیے وقتاً فوقتاً آبزرو کرتے رہیں کہ جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا ہے، سیکھا ہے یا آپ کو بتایا گیا ہے، آر یو فائنڈنگ دیم ان پریکٹیکل لائف؟ آر یو آبزرونگ دیز تھنگز آلسو that these things are happening today and you come across them every day? But today I will start today's lecture with one special thing, and that is that I want to tell you a highlight of public relations. Although I have been telling you about this before also, but what I'll do from now onwards is that I'll try to tell you something which is a highlight in one word. تو جو سب سے ضروری چیز ہے جاننے کی پبلک ریلیشنز میں، وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے کریڈیبلٹی. یعنی آپ کی اسٹینڈنگ ان دی مارکیٹ، ان دی پبلک ریلیشن مارکیٹ، اور ان دی سیگمنٹ ویئر یو وانٹ ٹو ورک اور یوز یور پروفیشن، آپ کی وہاں کیا کریڈیبلٹی ہے، آپ کے اوپر کتنا اعتماد کرتے ہیں لوگ. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، جب سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے، سب سے بڑی بات جس پر ہر شخص نے یعنی ایکسپٹ کیا ہے نا، جس چیز کو ہر شخص نے، وہ ہے کریڈیبلٹی. آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو ایک تاثر قائم کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں، اور وہ تاثر جو ہوتا ہے وہ ایسا انمٹ تاثر ہوتا ہے جو آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے. اب وہی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرنے کے قریب تھے اور تمام کفار نے جا کر ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا، تو سب سے پہلی بات جو ادھر کہی گئی کہ مجھے یہ یا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن یہ میں جانتے ہیں ہم کہ وہ امین بھی ہیں اور وہ صادق بھی ہیں. یہ تھی کریڈیبلٹی جس پر اسٹیبلش ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات غلط نہیں کہہ سکتے. اس لیے وہ جو اب بھی کہہ رہے ہیں اس میں بھی وزن ہے، ویلیو ہے اور ٹروتھ ہے. سو یہ کریڈیبلٹی جب آپ اپنے آپ میں اسٹیبلش کر لیں گے تو اس سے آپ کی ہر کہی ہوئی بات، آپ کی ہر چاہی ہوئی بات کو لوگ ایکسپٹ کرنے میں بالکل ان کو تعارض نہیں ہوگا. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفسائز از دیٹ ٹوڈیز ہائی لائٹ فار یو از ریمبر that you have to be a credible person. یعنی آپ کے اوپر اعتماد، آپ کی بات کو سکہ بند جاننے کے لیے لوگ تیار ہوں. تو کریڈیبلٹی کس سے بنتی ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہم بات کریں گے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ آپ سچ بولیں، اور سچ بولنا جو بنیادی چیز ہے نا جی کریڈیبلٹی کی، وہ سچ ہے. سچ کی بنیاد پر اگر آپ ایک دفعہ سچے اور صادق مشہور ہو گئے تو آپ کی بات چاہے غلط بھی ہوگی تو وہ بھی تسلیم کی جائے گی، اور آپ ایک بڑے کامیاب پبلک ریلیشن پروفیشنل بن سکیں گے. آج ہم بات کریں گے پبلک ریلیشن میں 3 ایونیوز پر. ایک ہے اسپانسرشپ، یعنی کیوں اسپانسرشپ کی جاتی ہے مختلف چیزوں کی. دوسری ہم بات کریں گے پبلک ریلیشنز کس طرح ہیلپ کرتا ہے امپلائیز کو مینجمنٹ کے قریب لانے میں، اور امپلائیز کے لیے اچھی کمیونیکیشن پیدا کرنے میں. اور پھر تیسری چیز جس پر ہم بات کریں گے، جس طرح سے ہر شعبے میں ایک چیک لسٹ میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آڈٹ. اسی طریقے سے پبلک ریلیشنز میں آڈٹ کو کہا جاتا ہے کمیونیکیشن آڈٹ. یعنی آپ نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں کیا نتائج برآمد ہوئے، اور وہ نتائج کی کیا رفتار ہے یا کیا پرسنٹیج ہے اچیومنٹ آف آبجیکٹو کی، اس کو بنیاد بناتے ہوئے ایک آڈٹ کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر فائن ٹیوننگ کی جاتی ہے اور پبلک ریلیشن کیمپین یا پبلک ریلیشن پلان کو زیادہ مؤثر اور اچھا بنایا جا سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اپنی زندگی میں ایک بات یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کے اپنے ہر شعبے میں کریڈیبلٹی پیدا کریں. کریڈیبلٹی سے یہ تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی. تو آئیے اب چلتے ہیں. سب سے پہلے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بات کرتے ہیں اسپانسرشپ. دیکھیے اسپانسرشپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے پبلک ریلیشنز کا.
اس لحاظ سے کہ مختلف اوقات میں مختلف آبجیکٹو کی اچیومنٹ میں جہاں پبلسٹی اور ایڈورٹیزمنٹ اور مارکیٹنگ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، وہاں اسپانسرشپ ایک بہت واضح طور پہ اسٹرانگ رول پلے کرتا ہے. اسپانسرشپ کے ذریعے آپ فوری طور پر اور کم خرچ کر کے ڈیزائرڈ آبجیکٹو اور ریزلٹس حاصل کر لیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپانسرشپ بنیادی طور پہ کیا چیز ہے. دیکھیے، بنیادی طور پہ اسپانسرشپ کو عام الفاظ میں اگر میں ایکسپلین کروں تو آپ کہیں گے جناب کہ ایک پروگرام، ایک ڈرامہ، ایک میوزیکل پروگرام یا ایک سپورٹس پروگرام، یا اس کو آپ نے اپنا نام دیا تو جناب وہ پروگرام اسپانسر ہو گیا. جی ٹھیک ہے، یہی بنیادی طور پہ یہی عوامل ہیں جو آپ کو سامنے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے انڈر کرنٹس میں، ان کے بیک ڈراپ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور دوسرا، آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ اسپانسرشپس کو زیادہ مؤثر کیسے کیا جا سکتا ہے، اسپانسرشپس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اسپانسرشپس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسپانسرشپ سے کیا نتائج اور اس کے کیا آبجیکٹو ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو اسپانسرشپ سے متعلقہ ہیں، جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. سب سے پہلے، جیسا میں نے آپ کو کہا، ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کہ وائی اسپانسرشپس. اب اسپانسرشپس کے بارے میں ایک مغربی مفکر ہیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ڈیفائن کیا. تھوڑا سا آپ کو میں وہ سناتا ہوں تاکہ آپ لکھ لیں. فرانسس بیکن ایک مغربی مفکر تھے. انہوں نے کہا کہ اے وائز مین ول میک مور اپرچونٹیز دین ہی فائنڈس. یعنی ایک عقل مند آدمی اپرچونٹیز خود کریٹ کرتا ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کو مل جاتی ہیں یا ہوتی ہیں موجود. ہر چیز میں ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی دور ہو، اور آج کل کا بڑا کمپیٹیٹو دور ہے، تو آج کل کے دور میں جہاں پرابلمز، جہاں ڈیمانڈز، جہاں ایکسپیکٹیشنز یعنی توقعات بہت بڑھ چکی ہیں، وہاں ان کے ساتھ ساتھ اپرچونٹیز بھی بڑھ گئی ہیں. لیکن ونڈوز آف اپرچونٹیز، چونکہ لائف اینڈ دا ورلڈ از موونگ ویری فاسٹ، دیٹ ونڈو آف اپرچونٹیز از اونلی اوپنڈ for a very few time, for a very few moments. Sometimes it just comes and passes your way and you can't capitalize on that. But the smart person is he, or a wise person, or a capable person is he who finds or makes more opportunities. You see, he creates more opportunities from a situation rather than he waits for the opportunities to come his way. تو اس لیے یہ آپ ذرا ڈیفینیشن لکھ لیں، that a wise man will make more opportunities than he finds، یعنی جو اس کو ملتی. اب چار بڑے سوال ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسپانسرشپس کی آخر ضرورت کیوں ہے، کیا ہے وہ، کیا چار عوامل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیوں اسپانسرشپ کی جائے، یعنی وائی اسپانسرشپس، وائی اسپانسر، پروگرام کو اسپانسر کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوسرا، کیا اسپانسر کرنا چاہیے، واٹ شوڈ یو اسپانسر. تیسرا، اس اسپانسرشپس کے لیے وٹ آر دا کاسٹ انوالوڈ. دیکھیے، آج کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، بڑا کمپیٹیٹو دور ہے، اور کاسٹ کنٹرول ایک نہ صرف بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ یہ ایک سائنس بن چکی ہے. اور آپ کو تھوڑی تھوڑی بچتوں سے، تھوڑی تھوڑی اکانومی سے اپنی پروفیٹیبلٹی کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، یا اس کو پروفیٹیبلٹی کریٹ کرنی پڑتی ہے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہاں پبلک ریلیشنز کا بھی امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ بتائے کہ اس اسپانسرشپ سے کیا اسپانسر کی کیا کاسٹ ہوگی، اور کاسٹ ریلیٹڈ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. دوسرا، جو آخری سوال ہے، یعنی چار سوالوں میں سے تین کا میں نے آپ کو پہلے بتایا، چوتھا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے اسپانسرشپس کو آرگنائز کرنا چاہیے. یہ چار عوامل ہیں جس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے. ایک پبلک ریلیشنز کا جو بھی کنسرنڈ آفیشل ہوگا وہ اسی پہ توجہ دے گا کہ کیوں اسپانسرشپ کی جائے، کیا اسپانسر کیا جائے، ٹوٹل کاسٹ کیا انوالو ہیں، اور اسپانسرشپس کو کیسے آرگنائز کیا جائے. یہ چار سوالوں کا جواب دینے سے آپ ایک اہم ٹول کو افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اسپانسرشپس کو آپ زیادہ افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ رواج، کسٹم یا روایت پڑ چکی ہے اب
کہ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ پاپولر کرنے کے لیے اسپانسرشپس کا بڑا سہارا لیا جا رہا ہے. ابھی جیسے کہ ہم نے پہلے پوائنٹ ڈسکس کیا جس میں ہم نے بات کی کہ وائی شوڈ وی اسپانسر، وائی اسپانسر، کیا مقصد ہے اسپانسر کرنے کا، بیسک پرپز کیا ہے. دیکھیے ایک جواب بڑا سادہ تو یہ ہے جی کہ آپ نے ایک پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، اور اسپانسرشپ چونکہ رواج اور کسٹم ہے، اور آج ہر پروڈکٹ یا جو بھی سروس والا ہے وہ اسپانسرشپ کے ذریعے اپنا میسج اکراس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اسپانسر کرنا چاہیے. لیکن اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو ابھی انیومریٹ کراتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی کمپنی یا آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کا ادارہ جو ہے اٹ وانٹس ٹو انٹر انٹو اے نیو سیگمنٹ آف مارکیٹ. دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی کمپنی ایسے مثال لے لیں کہ ابھی تک آپ کی کمپنی جو تھی وہ ہاؤس بلڈنگ مٹیریل میں ڈیل کر رہی تھی، لیکن یعنی بلڈنگ مٹیریل میں ڈیل کر رہی تھی، جیسے گرٹ ہو گئی، سیمنٹ ہو گئی، ریت ہو گئی. لیکن اب اچانک ان کو یہ محسوس ہوا کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن ہو جانے کی وجہ سے اور اپنی پروفیٹیبلٹی انکریز کرنے کے لیے یا اپنی رینج کو بڑھانے کے لیے اب وہ ایلومینیم کی کھڑکیاں بھی بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرنٹ سیگمنٹ آف مارکیٹ ہے. آلدو اٹ ریلیٹس ٹو بلڈنگ مٹیریل بٹ اٹ از ناٹ مٹیریل ان دا ریئل سینس بیکاز اٹ کمز ان ٹو دی ڈیکوریٹو پارٹ آف دی بلڈنگ اور ہاؤس اور وٹ ایور اٹ از. سو فرسٹ آبجیکٹو از دیٹ your company organization wants to enter a new segment of market. Number 2, you want to familiarize your name more. یعنی آپ اپنے نام کو زیادہ پاپولر کرنا چاہتے ہیں، زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، زیادہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ آپ کے نام سے ان کو فیملیرٹی ڈیولپ ہو. اس میں جو چیز خاص طور پہ آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی براہ راست مارکیٹنگ سے ہے کہ آپ کی برانڈ نیم جو ہے وہ مارکیٹ میں کتنی اسٹرانگ ہے. اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے اور آپ مارکیٹ سیگمنٹس میں مختلف مارکیٹ سیگمنٹس میں زیادہ چاہتے ہیں، جسے کہتے ہیں مارکیٹ شیئر بڑھانا چاہتے ہیں، یا زیادہ آپ اس میں شیئر گریب کرنا چاہتے ہیں یا آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو نام ہے یعنی امیج جو ہے اس نام سے بھی وہ مارکیٹ سیگمنٹ پوری طرح یا زیادہ واقفیت ہو تاکہ پھر آپ دوسرے آبجیکٹیوز جو اس سے کنیکٹڈ ہیں وہ اچیو کر سکیں. اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کی جو کسٹمر ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہو. اب کسٹمر ریلیشنز یا کنزیومر ریلیشنز یعنی یا یوزر ریلیشن، جو لوگ آپ کی پروڈکٹس کو یوز کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انٹریکشن بڑھے، آپ کے روابط بہتر ہوں. اب روابط یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر کسٹمر کو علیحدہ علیحدہ ملیں گے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اسپانسرشپ میں انوالو ہوں، اسپانسرشپ میں انڈلج کریں تاکہ آپ ان سے زیادہ قریب ہو سکیں. پھر جب آپ اسپانسرشپ کریں گے تو خود بخود لوگ آپ کے نام کو جانیں گے. جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کو اسپانسر کیا جا رہا ہے تو کرکٹ کے ساتھ مختلف برانڈ نیمز کا نام آ رہا ہے. اب ہر شخص جب بھی کرکٹ دیکھتا ہے تو اس نام کے ساتھ وہ فوراً کرکٹ کو وابستہ کر لیتا ہے. تو یہ ایک بڑا افیکٹو طریقہ ہے. وہ نام بھی فیملیرائز ہو جاتا ہے. اسپانسرشپ سیگمنٹ مارکیٹ میں آپ اس نئی مارکیٹ سیگمنٹ میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے اور آپ کا جو کسٹمر ریلیشنز ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کا جو کارپوریٹ امیج ہے وہ بہتر ہو. کارپوریٹ امیج از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ایز آئی ٹولڈ یو وین آئی واز ٹیلنگ یو اباؤٹ کارپوریٹ امیج آف دی کمپنی دیٹ واٹ اٹ از اینڈ وٹ آر اٹس ڈفرنٹ ایونیوز اینڈ وٹ آر اٹس ڈفرنٹ ریپرکشنز اف یو ڈونٹ ٹیک کیئر آف دم. Because image is the starting point of your company, organization or a group or whatever it is. اس کے بعد آپ نے ایک چیز اور جس پر توجہ دینی ہے وہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کیسے پرفارم کرتی ہے. مثال دیتا ہوں، آپ نے آج کے دور میں ایڈ دیکھے ہوں گے. میں نے جب آپ کو آج لیکچر شروع کیا تھا تو باہر ایک چھوٹی سی بات کہی تھی، وہ یہاں اس پوائنٹ کو روکتے ہوئے آپ کو دہراتا ہوں کہ پبلک ریلیشن سبجیکٹ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ
اس میں آپ سب سے زیادہ ترقی اپنے روزانہ مشاہدات کی بنا پر کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، مختلف چینلز دیکھتے ہیں، سپورٹنگ چینلز دیکھتے ہیں، تو اس پہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اسپانسرشپ جو اسپانسر کر رہا ہوتا ہے اس پروگرام کو، وہ آپ کو آگاہی دیتا ہے، آپ کو انفارم کرتا ہے. مثلا ٹیلی ویژن ہے تو ٹیلی ویژن کے بارے میں بتاتے ہیں. اب ٹیلی ویژن کئی کمپنیاں بنا رہی ہیں، تو ایکس برانڈ جو بھی برانڈ ہے وہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے ٹیلی ویژن میں کیا بہتر چیز ہے. زیادہ ماڈل ہے، پرائس وائز اکنامیکل ہے، پکچر کوالٹی بہتر ہے، ساؤنڈ کوالٹی بہتر ہے، ڈل یا ڈم سچویشن میں بھی پکچر اچھا ریزلٹ دیتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ پروڈکٹ پرفارمنس کے بارے میں کسٹمرز کو بتاتے ہیں، جس سے چونکہ وہ پروگرام دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں تو اسپانسر کا میسج اتنا ہی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے جتنا کہ پروگرام خود ہوتا ہے. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو اسپانسرشپ کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں آنے چاہیے کہ اسپانسرشپ کیوں کرنی چاہیے. اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ ذرا لکھ لیجئے. فرسٹ، یور آرگنائزیشن وانٹس ٹو انٹر اے نیو سیگمنٹ آف مارکیٹ. نمبر 2، your company, your organization wants familiarity to develop better or more in the market. آپ کا نیم جو ہے وہ زیادہ ویل نون ہونا چاہیے، اس کے بارے میں زیادہ واقفیت ہونی چاہیے. دین یو وانٹ ٹو امپروو کسٹمر ریلیشنز. آف کورس اے ویری وائٹل پوائنٹ از دیٹ یو وانٹ ٹو انہینس یور کارپوریٹ امیج. اینڈ آف کورس فائنلی یو وانٹ ٹو شو, of course you are sponsoring, then you want to show what are your products doing or what are the services providing. So you want to show how do your products perform. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس میں اسپانسرشپ کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا ہوگا اور پرپوز کرنا ہوگا مینجمنٹ کو کہ آفٹر آل وائی اسپانسر. یو ہیو ٹو جسٹیفائی اینڈ یو ہیو ٹو آنسر دیز کوشچن. نیکسٹ پوائنٹ جو اسپانسرشپ کی اسی سوال کا ایک اور جواب ہے وہ یہ ہے کہ یو وانٹ میکسیمم میڈیا کوریج. آف کورس میں نے جو پہلے پوائنٹس بتائے آپ کو، اس میں بنیادی طور پہ ایک عنصر جو کامن ہے جس کو میں نے اب ایک پوائنٹ کے ذریعے ایکسپلین کیا ہے وہ ہے میڈیا کوریج. یعنی یو وانٹ میکسیمم میڈیا کوریج. دس از آلسو ہیز این امپورٹنس in standing or knowing about why to do or why to go in for sponsorship. پھر آپ کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا آپ کے ڈیلرز ہیں یا آپ کی جو مارکیٹ سیلرز ہیں، یو وانٹ ٹو سپورٹ دیم. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار نام آتے ہیں کہ فلاں 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 جگہ سے آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. سو یو وانٹ ٹو سپورٹ یور ڈسٹریبیوٹرز سو دیٹ دیئر سیلز امپروو, دیئر share in the market improves, and when their share improves in the market, ultimately your share in the market improves. So they are your, in fact, forward team or forward brigade in the market who have to work for you to achieve the results. And here is, by sponsorships, you are supporting them. اب بعض کیسز میں sponsorships کا ایک مقصد سب سے بڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ you want your products to be known in the export market. یعنی اپنے ملک میں تو چلیے آپ ایک پبلسٹی کے ذریعے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ ایکسپورٹ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن میں جا رہے ہیں اور وہاں بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ نون ہو، تو وہاں بھی ایکسپورٹ مارکیٹس میں آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں اور میں ابھی بھی اس پوائنٹ کو آپ کے انفارمیشن کے لیے بھی کہوں گا کہ پاکستان آنے والے رجیم میں پاکستان کو ایکسپورٹس میں بہت ٹف مقابلہ ہوگا. اس کے لیے ابھی سے ہمیں ایکسپورٹ مارکیٹس میں پی آر ایفرٹس شروع کر دینی چاہیے. مختلف قوانین، مختلف مارکیٹس جہاں مارکیٹ ٹریڈ مارکیٹس اور ٹریڈ گروپس بن چکے ہیں، جس طرح یورپین یونین ہے، جس طرح پیسیفک رم ہے، جس طرح اور ادارے ہیں، ان میں انہوں نے اپنے اپنے قوانین بنا رکھے ہیں. ان قوانین کی روشنی میں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایکسپورٹ مارکیٹس میں اپنی کمپنی کو پروموٹ کرنا ہے. سو ہیئر اسپانسرشپس ول آلسو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. آف کورس ایک بڑا بنیادی پوائنٹ ہے، اسپانسرشپس کے ذریعے آپ کی گڈ ول میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی نیک نامی ہوگی، یو ول بی ریمبرڈ ان گڈ وے.
اب جو لوگ کرکٹ کی اسپانسرشپس دیکھتے ہیں دے ہیو اے نیچرل افینٹی فار دیٹ پروڈکٹ فار دیٹ اسپانسر بیکاز جب بھی وہ ایسی کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو فوری طور پہ اس پروڈکٹ یا اس اسپانسر کی طرف ذہن جاتا ہے. اس کے بعد ایک چیز جو کافی حد تک استعمال کی جاتی ہے اسپانسرشپ کا ایک فائدہ اور اسپانسرشپ کو ذریعہ بناتے ہوئے یا واسطہ بناتے ہوئے یا میڈیم بناتے ہوئے وہ ہے کہ آپ اگر سپورٹس کو یا کسی فیشن شو کو یا کسی ایونٹ کو آپ اسپانسر کر رہے ہیں تو آپ بزنس گیسٹ کو انوائٹ کر کے یو کین پرووائڈ ہاسپٹیلٹی ٹو دیم. سو یہ ایک طریقہ ہے انڈائریکٹ طریقہ ٹو بیسکلی برنگ دیم کلوزر ٹو یو, جسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک پرپز اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو مارکیٹ ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کے لوگوں کے ساتھ زیادہ بہتر ریلیشنز ڈیولپ کر سکتے ہیں, جس سے آف کورس دی الٹیمیٹ ریزلٹ ول بی better prospects for the company. And in this case, you are concentrating on the business guests to invite them and provide them best hospitality, enabling you to get good word from them, and they will be one of the opinion leader people also talking about you. اگلا سوال یہ تھا what to sponsor, یعنی آپ کیا چیزیں اسپانسر کر سکتے ہیں. اسپانسرشپ تو آپ کرتے ہیں نا جی, تو پھر دیکھنے کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر آل آپ کیا چیز اسپانسر کریں گے. آپ ڈرامہ کریں گے, آپ میوزک کریں گے, آپ میگزین کریں گے, آپ اشتہار کریں گے, یا کھیل کریں گے, کیا کریں گے. تو اس میں سر فہرست ہے اسپورٹس, آرٹس اینڈ کلچر, یعنی کھیلوں کا تو آپ کو کے مشاہدے میں آیا ہی ہوگا کہ ہر قسم کی کھیل کو اب اسپانسر کیا جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ تمام کھیلیں اسی وجہ سے زیادہ سے زیادہ مقبول ہو رہی ہیں, اور اس میں جو participation in sports یا games happening at that time is increasing more, rather a much stronger hype is being created in the said sports. Like you see, you are watching cricket, it is being sponsored and you are engrossed in this, and in that process the sponsorship is also giving you the desired result for your achievement of your objective. اس کے بعد آرٹس اینڈ کلچر ہے. آرٹس اینڈ کلچر میں بھی ڈرامے ہیں, میوزیکل شوز ہیں, مختلف ٹروپیز ہیں, کلچرل ٹروپیز ہیں, باہر جاتے ہیں تو ان کو بھی اسپانسر کیا جاتا ہے. ایئر لائن اسپانسر کر دیتی ہیں ان دی فارم آف ٹکٹ اینڈ اسٹے. سو یہ تمام چیزیں, اس سے آرٹ اینڈ کلچر کو اسپانسر کرنے سے ایک خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یور کمپنی از آلسو انٹرسٹڈ ان دی art and culture, promotion of art and culture. So this is also one of the good points. اس کے بعد پبلیکیشنز ہیں. اب یہ حال ہی میں پبلیکیشنز بھی ایک اسٹرانگ سورس آف اسپانسرشپس ہوتی جا رہی ہیں. اس میں مختلف بکس کو اسپانسر کیا جا رہا ہے جس میں کوئی اسپیشل سبجیکٹ ہے جس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. مثلا ابھی پچھلے دنوں ہمارے ملک میں جتنے بھی صوفیہ شعراء تھے یا صوفیہ تھے, ان کے کلام کو مختلف کمپنیوں نے اسپانسر کر کے پبلش کیا ایٹ ون پلیس. دیٹ دی پرپز واز نمبر ون, دی اسپانسرشپ فار دی پرپز آف گیٹنگ دی گڈ ول آف دا پیپل اینڈ ٹو کنوے ٹو دیم دیٹ دے آر انٹرسٹڈ ان دی لٹریچر, in the philosophical literature and the literature of your own country, of your original places, and by that they achieved the goodwill of the public that these things are being done, and simultaneously the achievement was to preserve that and make available that publication to the public. So whenever that public got hold or got access to that literature, they also had to go through this sponsorship which helped them a lot. پروفیشنل ایوارڈز ہیں, اس کو بھی اسپانسر کیا جاتا ہے, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا وقتاً فوقتاً مختلف ایوارڈز ہوتے ہیں, ان کو اسپانسر کیا جاتا ہے جس سے کمپنی کی امیج میں کافی اضافہ ہوتا ہے, بہتری ہوتی ہے. اس کے بعد ایجوکیشنل ہے,
بعض ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو، ہمارے ملک میں کئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ تجارتی اداروں یا بزنس آرگنائزیشنز یا بڑے بڑے اداروں کی وجہ سے، کی اسپانسرشپ کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر تعلیم دے رہی ہیں، وظائف دے رہے ہیں، جس سے کہ اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو یہ ایک نوبل اسپانسرشپ بھی ہوتی ہے جس کا پریکٹیکل اور کنسٹرکٹیو فائدہ ہوتا ہے ملک کو، ان کے سٹیزنز کو اور ان کی آنے والی نیشنز کو. اس کے بعد نیچرل چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی، چیریٹیبل کازز ہوتے ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کینسر ہاسپٹل، آئی ہاسپٹل، مختلف ہاسپٹلس بن رہے ہیں، بلڈ بینکس بن رہے ہیں. آل آر بینگ اسپانسرڈ بائی ویریس کمپنیز. ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا، ان کے بارے میں کرنا. اب اگر فرض کیجئے اے بی سی کمپنی ایسی چیزوں میں ڈلج کرتی ہے تو یور فرسٹ سائیکی اینڈ یور فرسٹ ریسپانس of the target market will be that this company is not only interested in making profits, but it is also humane, and it bothers and it has meaning and concern for human beings, thus getting not only closer to the customers, but also getting goodwill message as this acts as an ambassador of goodwill to the target market, and resultantly it creates good image for the company. So یہ چیزیں ہیں جو what to sponsor، یعنی آپ کو اسپانسرشپ سلیکشن کرنے میں ایک آپشن دیتی ہے کہ آپ اس میں سے کیا اسپانسر کرنا چاہتے ہیں. اب ہم نے بات کی تھی اسپانسرشپ کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پبلک ریلیشن اپنے مختلف دائرہ کار میں مختلف شعبوں کو انسانی زندگی میں، کمپنی کی لائف میں، آرگنائزیشن کے مینجمنٹ اسٹرکچر میں اٹ ہیلپس. ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ اسینشل انگریڈینٹ اور کمپوننٹ آف این آرگنائزیشن اسٹرکچر از اٹس انٹرنل پبلک اور اٹس امپلائیز. پہلے جب میں نے آپ کو امپلائی ریلیشنز کے بارے میں بتایا تھا تو آپ کو میں نے ایک پوائنٹ یہ بتایا تھا کہ امپلائی ریلیشنز ایک بنیاد ہے کسی کمپنی کی کامیابی کی. اگر امپلائیز اور مینجمنٹ کا آپس میں ریلیشن شپ اچھا ہوگا تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کی ایفیشنسی بہتر ہوگی. ایفیشنسی بہتر ہوگی تو آپ کی پروڈکشن لائن صحیح چلے گی. ایفیشنسی بہتر ہوگی تو آپ کی آؤٹ پٹ اچھی ہوگی. ایفیشنسی ہوگی تو آپ کی پروڈکٹ کوالٹی اچھی ہوگی. چنانچہ یہ ساری چیزوں کا دار و مدار ایونچولی good employee relation will result in better image of the company, better market share and more profitability. اب یہ پی آر کیسے اس کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے پبلک ریلیشنز پہلے دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑا آل راؤنڈر ہوتا ہے پبلک ریلیشن پریکٹیشنر، اور پبلک ریلیشن کا جو شعبہ ہے اس کا کام کافی حد تک یہ ہے کہ وہ ہر مشکل، ہر کرائسس، ہر مسائل کی صورتحال میں اٹ شوڈ ہیلپ دی مینجمنٹ. تو امپلائی ریلیشنز میں یہ کس طرح سپورٹ کرتا ہے دیکھتے ہیں ذرا. کیونکہ امپلائیز کی خوشی، ان کا اطمینان اور ان کا کمفرٹ لیول جو ہے اگر وہ ہوگا تو تمام مشکلات پر آپ بآسانی قابو پا سکتے. امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیے آپ کی کمپنی جب بھی کوئی کام کرتی ہے، کوئی فیصلہ کرتی ہے تو جنرلی بورڈ روم میں بیٹھ کے فیصلہ. اب بورڈ روم کے فیصلوں میں اگر آپ نے ڈیٹریمنٹل یا بینیفیشل ڈیسیژنز لیے ہیں فار امپلائیز تو آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ شوڈ دی امپلائیز نو اباؤٹ دیٹ اور ناٹ. امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو یہیں فرق آتا ہے. پبلک ریلیشن والا ان فیصلوں میں سے تلاش کر کے بہتر فیصلوں کو آگے پھیلاتا ہے تاکہ وہ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کی فضا قائم رہے. اور اگر کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہے جو ڈیٹریمنٹل ہوتا ہے تو پبلک ریلیشن کا کام ہے امپلائیز کی فیلنگ کے بارے میں مینجمنٹ کو آگاہ کر کے، تاکہ وہ اگر غلطی سے ایسے فیصلے ہو گئے ہیں یا مجبوری سے ایسے فیصلے ہو گئے ہیں تو کم سے کم ان کا مداوع بر وقت کیا جا سکے. اس کے بعد
دوسری بات دیکھنا یہ ہے، امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہاؤ مچ انٹرسٹ مینجمنٹ ٹیکس ان امپلائیز ایٹیٹیوڈز اینڈ ایسپریشنس، یعنی مینجمنٹ کو امپلائیز کے ایٹیٹیوڈ اور ان کی خواہشات کے بارے میں کتنا علم ہے یا وہ اس میں کتنی دلچسپی رکھتی. پھر ٹو واٹ ایکسٹینٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز لائک انٹرنیٹ، موبائل فونز، پیجرز، پی سیز آر ایکسپلائٹیڈ فار بیٹر کمیونیکیشن ود امپلائیز، یعنی آپ کس حد تک ان کو استعمال کر رہے ہیں، کس حد تک آپ اس کو افیکٹولی استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں امپلائی ریلیشن شپ کے لیے. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا پی آر، امپلائیز پی آر کا کمیونیکیٹ کرنا امپلائیز کے ساتھ، اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امپلائی کمیونیکیشن میں جہاں پی آر کا وہ رول تھا، وہ اہم سوالات تھے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے امپلائیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے پبلک ریلیشنز. یعنی اگر کمیونیکیٹ کرے گا ہی تو انفارمیشن ملے گی نا، اور انفارمیشن ملے گی تو اس کی بنیاد پر انالیسس، تجزیہ کرتے ہوئے دس ول بی پاسڈ آن ٹو دا مینجمنٹ اینڈ the repercussions of the attitude of the employees if they are negative, or the benefits of the attitude of the employees if they are positive will be conveyed to the management. So PR, public relation practitioner, has to be on his toes in order to know and to find out how to communicate, because if he knows how to communicate, then he will be able to get this information. سب سے پہلے دو چیزیں ہیں جس کے اوپر توجہ دینی بڑی ضروری ہے. نمبر 1 کہ نوئنگ دا ڈفرنس بٹوین مینجمنٹ ٹو امپلائیز ریلیشن شپ، یعنی مینجمنٹ کا امپلائیز کے کیا ریلیشن ہے، اینڈ دین نوئنگ کہ امپلائیز ٹو مینجمنٹ کمیونیکیشن کیسی ہے، یہ پہلے جاننا چاہیے. اب اس میں جو مینجمنٹ کراس ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اوپر یعنی مینجمنٹ میں، نیچے یعنی امپلائیز میں، اور دائیں بھائیں دوسرے سیکٹرز آف آپ کے جو اسٹرکچر ہے اس میں انٹرنل کمیونیکیشن ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو کیسے کریٹ کرنا چاہیے، یہ چیزیں امپورٹنٹ سوال. دوسرا، کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ڈائریکٹلی رسپانسبل ہو ایسی کمیونیکیشنز کو مینج کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک چیلنج ہے. This is the challenge. Is there anyone directly responsible for managing such communication? یعنی ایسی کمیونیکیشن یعنی جو امپلائی ٹو مینجمنٹ اینڈ مینجمنٹ ٹو امپلائی، یہ جو ریورس شیپ ہے، اس کو کس طریقے سے مینج کر رہا ہے، اور کوئی بندہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، رسپانسبل ہے. یہ چیزیں امپورٹنٹ کوشچن ہے. اب دیکھنا یہ ہے، جب آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ امپلائیز کی خواہشات کیا ہیں، ان کی توقعات کیا ہیں، ان کی تمنائیں کیا ہیں، یعنی واٹ آر امپلائیز ایسپریشن. دس از ویری امپورٹنٹ. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جو ایک نفسیاتی ہے، آپ بھی اگر کہیں کام کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا کہ آپ کی جاب سیکیور ہے، آپ کو سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس میں آپ کا کیریئر پاتھ ہے موجود. دوسرا، آپ کی سیلریز مارکیٹ سیگمنٹ میں جس میں آپ کام کر رہے ہیں اتنی ہیں یا زیادہ ہیں یا کم ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. یہ ایسپریشنز ہوتی ہیں، اور ایسپریشن یہ ہوگی کہ ہماری سیلریز دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ ایسپریشن ہے نا، ایک خواہش ہے، توقعات ہے انسان کی. دوسری بات جو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ڈو یو ہیو لانگر ہالیڈیز. آپ کو موسم کے اعتبار سے، موسم بہار میں، خزاں میں، یا جو بھی آپ کا یہاں رواج چل رہا ہے، یا کمپنی کی جو نیسیسری چھٹیاں ہوتی ہیں وہ کیا آر دے لانگر، یا کم ہیں، یا تھوڑی ہیں، یا زیادہ ہیں. اس کے بعد آپ کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ تھوڑے ہیں یا دوسروں سے زیادہ ہیں یا مناسب ہیں. تو جنرلی سائیکی یہ ہے کہ آپ کے ورکنگ آورز کم ہونے چاہیے. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں ورکنگ آورز کی تو ہمیشہ توقع یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے ورکنگ آورز جو ہے نا وہ کم ہونے چاہیے، کیونکہ ہم زیادہ کام نہیں کر سکتے، یا ہمارے سے آلریڈی بہت زیادہ کام کرایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ ہے
کہ آپ کے جو پلیس آف ورک ہے وہاں سیفٹی کا عنصر اچھا ہے، بلکہ اچھا ہونا چاہیے. یہ ایسپریشن ہے کہ آپ کے ہاں سیفٹی دوسرے اداروں کی نسبت سیفٹی کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اگر مثلا آپ بجلی کی مشینوں پہ کام کر رہے ہیں تو کیا وہاں پراپر ارتھنگ ہوئی ہے؟ کیا وہاں بجلی کے شاک کی صورت میں مناسب ابتدائی امداد کے ارینجمنٹس ہیں؟ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں. اگر گیس کی کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو کیا وہاں گیس کی لیکیج اور اس سے ہونے والے حادثات سے بچنے کے لیے مدافعت کے لیے مناسب طریقے موجود ہیں اور افیکٹو طریقے موجود ہیں؟ ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے وہ ہے کہ کیا آپ کے پاس آپ کو کمپنی میں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کمپنی میں آپ کو پروموشن کے مواقع بہت ہونے چاہیے. یہ ان کی ایسپریشن ہے کہ کمپنی کے پاس، آپ کے کمپنی میں جہاں آپ کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، وہاں آپ کے پروموشن کے بہت سارے مواقع موجود ہیں. پھر کچھ کمپنیوں کے امپلائیز کو یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کمپنی کے منافع میں یا کمپنی کی شیئر ہولڈنگ میں بھی شیئر دینا چاہیے. منافع سے یا ویسے رائٹ شیئر سے یا جس طرح بھی کوئی اس کا میکینزم ہو اس کے مطابق ان کو کیا اونرشپ، اکوٹی اونرشپ بھی دی جاتی ہے یا نہیں. پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو خواہش ہوتی ہے امپلائیز کی، وہ کہتے ہیں کہ جی، یعنی بیسکلی بات ہے امپلائیز اور مینجمنٹ کی آپس میں، جسے کہتے ہیں نا جی انڈرسٹینڈنگ، انٹریکشن اور بیٹر کوآپریشن اور کوہیژن کے لیے، کہ کیا امپلائیز ہیو اپرچونٹی فار بیٹر پارٹیسپیشن ان ڈیسیژن میکنگ. یعنی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے خواہشات یہ ہیں کہ مینجمنٹ امپلائیز کو بھی اعتماد میں لے. مثلا کوئی پروڈکٹ نئی لانچ کرنی ہے، مثلا کوئی پالیسی نئی لانچ کرنی ہے، کوئی سروس نئی لانچ کرنی ہے جس میں امپلائیز کی زیادہ ان پٹ کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ان کو اعتماد میں لے کر ایسا کیا جائے تاکہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ، زیادہ بہتر آؤٹ پٹ سے اور دل جمعی سے کام کر سکیں، تاکہ آپ کو یعنی اس جوائنٹ ایفرٹ سے، اس میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اور یا آپس میں ڈیسیژن میکنگ کی پارٹیسپیشن سے ہمیشہ کبھی بھی نیگیٹو اثر نہیں ہوتا، مثبت نتائج نکلتے ہیں. اگر فرض کیجیے اس کا نیگیٹو ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی پرابلم ضرور ہوتی ہے. تو بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ توجہ دینی چاہیے کہ ڈیسیژن میکنگ میں، یہ آپ کے لیے بھی ہے، آپ کو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ مینجمنٹ کو قائل کریں اس بات کے لیے بائی فیکٹس اینڈ فگرز دیٹ دے شوڈ انشور دیٹ امپلائیز شوڈ بی made part of decision making. Of course, there are certain confidential things when the research is going on. That's a separate thing altogether. But general decision making میں اگر آپ ان کو شامل کریں گے تو آپ کو اچھے نتائج، مثبت نتائج برآمد ہوں گے. امپلائیز سے کمیونیکیشن کے اور بھی طریقے ہیں. ایک طریقہ امپلائیز سے کمیونیکیشن کا ہے، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ہاؤس جرنل ہوتا ہے، انٹرنل نیوز لیٹر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مختلف مواقع پہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں. آج کے دور میں ویڈیو آ گیا ہے، سی ڈی آ گئی ہے، انٹریکٹیو سی ڈی بنا کے فری تقسیم کر دی جاتی ہے. پروگریسو زیادہ ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں ان میں تو وہ سی ڈیز کو استعمال کیا جاتا ہے اور امپلائیز جو ہے وہ سی ڈی یوز کر کے ان سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور طریقہ ہے، نوٹس بورڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ایک جگہ پہ نا تمام امپلائیز کانسنٹریٹڈ ہوتے ہیں. یعنی ایٹ ون پلیس دی امپلائیز آر کانسنٹریٹڈ، لائک لیٹ سے ہاسپٹلس، لیٹ سے فیکٹریز. تو وہاں اور ان کی مصروفیت کا، ان کا اس طریقے سے ان کے شب و روز کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں دیٹ دے کی ناٹ ہیو ڈائریکٹ انٹریکشن ود دی مینجمنٹ. So the best way to have this employee communication is to put them on notice board like a poster. اس کو وال نیوز پیپر بھی کہتے ہیں. ان کو لگا دیا جاتا ہے اور وہ اس سے آگاہ رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہتے ہیں، ادھر سے گزرتے ہوئے آتے ہوئے وہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے امپلائیز سے کانٹیکٹ رکھنے کا. اب یہ جب بنیادی عوامل کو آپ نے انشور کر لیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان طریقوں سے، اس بیسک فلسفی اور بیسک اپروچ سے کیا نتائج حاصل ہوئے.
اس نتائج کو حاصل کرنے کے لیے آج کے دور میں بہت مؤثر طریقہ جو ہے وہ کمیونیکیشن آڈٹ کا ہے. کمیونیکیشن آڈٹ میں چند چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو مد نظر رکھنی پڑیں گی. جب وہ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو خود بخود آڈٹ کرنے میں آپ کو اور آڈٹ کے طریقے بنانے میں آپ کو آسانی ہوگی. نمبر 1، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا امپلائیز جو ہیں، یہ دیکھیے یہ تھوڑا سا نا انالیسس ہے، تجزیہ ہے، ایک قسم کی ریسرچ ہے. نام اس کو آڈٹ کا دیا گیا ہے، لیکن ان آڈٹ کے طریقوں سے آپ کو یہ پتا لگے گا کہ امپلائیز کا کیا ایٹیچیوڈ ہے. امپلائیز ہیں وہ کمپنی کی ایڈورٹائزنگ پالیسی کے خلاف ہیں، جیسے بیکار پیسے ضائع کر رہے ہیں، بیکار اسپانسرشپس کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ یعنی خاص طور پہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. پھر امپلائیز کا کہنا یہ ہے کہ دے نیڈ مور ایکسیس ٹو پالیسی انفارمیشن، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کمپنی کی کیا پالیسی ہے، تو وہ کس طرح چلیں، وہ کیا کریں. تو اس لیے امپلائیز ریکوائر مور ایکسیس ٹو پالیسی انفارمیشن، یعنی پالیسی کیا بنائی جا رہی. اس کے بعد ایک کوشچنئر جس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے، امپلائیز کو ایشو کریں. اس کوشچنئر میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ امپلائیز کیا توقع رکھتے ہیں اور مختلف معاملات کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، یعنی کمپنی کے آپریشن کے بارے میں، یعنی کمپنی مینجمنٹ کے بارے میں، یا کمپنی کے مختلف جو عوامل ہیں اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے چل کے. دوسرا یہ ہے کہ امپلائیز یہ کہتے ہیں کہ جو پروفٹ آ رہا ہے وہ کم ہے، پروفٹ شو زیادہ کرنا چاہیے، پروفٹ پورا شو نہیں کر رہے، یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں امپلائیز کی. تو یہ آڈٹ کے ذریعے ان عوامل کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اس میں مثبت اشارے کیا ہوتے ہیں، یعنی پازیٹو انڈیکیٹرز کیا ہیں. نمبر 1 کہ جی آپ کی جو سٹاف لاسز، یعنی سٹاف جو کام پورا نہیں کر رہا، یا پوری اس کی پرفارمنس ایفیشنسی نہیں ہے، یا پوری اس کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، جی وہ پازیٹو انڈیکیٹر یہ آپ کو ملے گا آڈٹ میں کہ جی سٹاف لاسز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. دوسرا، لوگ غیر حاضر نہیں ہو رہے، حاضری بہت اچھی ہے. دیٹ از اے پازیٹو انڈیکیٹر دیٹ پیپل آر کمنگ ریگولرلی. That means the interest has developed in the company's affairs. That means they are participating in company's improvement, in company's betterment. Then جتنے بھی employees ہیں وہ equity schemes میں زیادہ سے زیادہ participate کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ لے رہے ہیں. اس کے بعد they have better understanding of company policy یا organization's policies. ان کو بہتر انداز میں معلوم ہو رہے ہیں کمپنی کی پالیسی کیوں ہے. یہ کمیونیکیشن کا اگر مثبت نتیجہ ہے تو مطلب مثبت نتائج آپ نے دیکھنے ہیں تو کمیونیکیشن کے ذریعے ہی یہ بھی چیزیں آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتی ہیں. اس کے بعد کمپنی کا مینیجریل سٹرکچر کے بارے میں ان کو بہتر پتہ لگتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے کون ریسپانسبل ہے. سو دے پرسائزلی نو ہوم ٹو گو ان کیس آف اے پرابلم. دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز اف یو ڈونٹ نو who to contact or whom to talk to if you have a problem. For example, you are working in a machine shop and your machine every now and then breaks thread. Let's say it's a textile machine shop. Then if you don't know whom to go, you will be using your own methods, but if you know that you have to go to an ex-foreman, you will immediately go and get the job done. So you should be able to know or better know if that they know better about whom to go. This is a positive indicator. If they know about whom to contact in the organization structure, managerial structure, they will be better off. Then جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنے آڈٹ کے ذریعے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جاب سیٹسفیکشن بہتر ہے پہلے سے، یعنی گریٹر جاب سیٹسفیکشن ہے اور اس کا صاف مظہر ہے کہ جی وہ تسلی محنت اور توجہ سے کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ اپنی اپنی جاب پر خوش ہیں اور اپنی جاب کے بارے میں وہ پوری طرح واقف ہیں، اور اس لیے بیکاز دے ہیو گریٹر جاب سیٹسفیکشن دے آر کمنگ آؤٹ ود پازیٹو ریزلٹس. یہ ایک چارٹ ہے کمیونیکیشن آڈٹ کا جس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. امپلائیز کو ایک چارٹ دے کر دریافت کرنے کی کوشش کی جائے کہ امپلائیز کا کیا رسپانس ہے، امپلائیز کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، بوتھ فرام ایسپریشن پوائنٹ آف ویو اینڈ کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو.
So generally we classify this as a communication audit chart. تو یہ ذرا آپ کاپی کریں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے 5 کلاسیفیکیشنز ہیں فرام ایویلویشن ریشو, یعنی ویری گڈ, گڈ, فیئر, پور اینڈ بیڈ. میری رائے میں فیئر آلسو آج کے دور میں نیڈز لاٹ آف ایفرٹ, بیکاز انلیس یو آر ایٹ لیسٹ گڈ یو ول ناٹ گیٹ دی اچیوڈ اور دی ڈیزائرڈ آبجیکٹوز. سو اس میں جو پوائنٹس مارک کیے ہوئے ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہے ورکنگ کنڈیشن, سیلری ویجز, بونس پروفٹ شیئرنگ, پروموشن پراسپیکٹس. یہ ساری چیزیں میں دہرا چکا ہوں, لیکن آپ کو پھر ایویلویٹ کرا رہا ہوں فرام چارٹ پوائنٹ آف ویو کہ یہ چارٹ جو ہے یہ پی آر اینڈ کمیونیکیشن آڈٹ کا, اس میں کیا چیزیں ڈال کر آپ پراپر فیڈ بیک لے سکتے ہیں. پروموشن پراسپیکٹس, اسٹاف ٹریننگ پروگرام, کمیونیکیشن ود مینجمنٹ, کمپنی بزنس پراسپیکٹس, کمپنی انوائرمنٹ بہیویئر اینڈ کمپنیز امیج. یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ لے کر اور فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پہلے 3 میں ہیں تو آپ پہلے کم سے کم 2 میں ہیں تو آپ بہت کمفرٹیبل ہیں. اگر تیسرے میں ہیں آپ یعنی فیئر میں تو آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور نیڈلیس ٹو سے کہ پور اینڈ بیڈ از اے بیڈ شو. سو یو ہیو ٹو انشور دس چارٹ ویری بریفلی and very simple chart will tell you from the employee's perspective as to what are their reactions, what are their attitudes, and what are their aspirations, and what are they expecting from the management, and what are their feelings. This will help the PR practitioner to convey to the management the real story. Now this is again communication audit جو اس کا ہے یہ اس کا ایک روڈ میپ ہے. اب اس میں 2 چیزوں پر خیال رکھنا ہے. نمبر 1 کمیونیکیشن ان سائڈ دی آرگنائزیشن. یہ 2 حصے ہیں نا جی, کہ ان سائڈ دی آرگنائزیشن اینڈ کمیونیکیشن آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. تو یہ روڈ میپ اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ کو یہ 2 بنیادی اسٹارٹنگ پوائنٹس ہیں, بنیادی چیزیں ہیں. ان میں آگے کمیونیکیشن آڈٹ کے بیسس پر جب آپ کمیونیکیشن آڈٹ کر لیتے ہیں, آپ کے پاس فگرز اور ڈیٹا آ جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ ایک میسج شیپ کرتے ہیں. جب وہ میسج شیپ ہو جاتا ہے یعنی پروگرام شیپ ہو جاتا ہے, یہ پلان بن جاتا ہے, تو پھر آپ اپنی ایک پوزیشننگ بناتے ہیں. یو بلڈ دی پوزیشننگ, یو ڈیولپ دی پوزیشننگ, اینڈ دیٹ از دی پوزیشننگ وچ ڈیفائنس دی کارپوریٹ آئیڈینٹی. اینڈ آن دی بیسس آف دیٹ ٹو ارن اے ریپوٹیشن you have to, all these factors provide you opportunity to earn a reputation which differentiates the organization from its competitors. یہ بڑی ضروری بات ہے. آخر کیا چیز ایسی ہوگی اگر آپ ساری کمپنیاں ٹیلی ویژن بنا رہی ہیں تو وہ آپ کے پاس کیوں آئیں گے؟ لیکن بنیاد جو ہے وہ 2 ہی فیکٹرز پر ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن ان سائڈ دی آرگنائزیشن اسٹرانگ ہو اور آپ کی کمیونیکیشن آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن اسٹرانگ ہو. اور کمیونیکیشن آڈٹ کے ذریعے یہ فیکٹرز کو اور اس ڈیٹا کو کمپائل کر کے اس کو اینالائز کر کے اس کو اپریز کر کے آپ ایک ریپوٹیشن ڈیولپ کرتے ہیں جو آپ کو منفرد قرار دیتی ہے اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے. یہ ایک اور چارٹ ہے, یہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. اس چارٹ کے ذریعے بھی یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کمیونیکیشن آڈٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے, یہ کس طرح کام کرتا ہے. اس چارٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پر ایک ریکٹینگولر چارٹ میں, ایک ریکٹینگولر باکس میں سب سے پہلے ایگزسٹنگ پوزیشن کو شو کیا گیا ہے. ایگزسٹنگ پوزیشن میں پھر ایکسٹرنل میڈیا ہے, انٹرنل بورڈ ہے. ان ساروں کے مختلف عوامل کو آپ کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور جو آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں. جب یہ تمام کو ریلیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر آپ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جو رائٹ ہینڈ کارنر پہ ایک تھن لائن ہے which is the implementation. That thin line is the most important line because on the basis of that only you will be able to implement a policy or a theme to improve the overall image of the company. So communication audit کے جو مختلف عوامل میں نے 3 مختلف چارٹس یعنی ایک کوسچنئر, اس کے بعد ایک روڈ میپ اور اس کے بعد ایک اسٹرکچرل آڈٹ چارٹ کے ذریعے کہ اس میں کیا مختلف عوامل ہوتے ہیں
بیرونی عوامل کیا ہوتے ہیں، اندرونی عوامل کیا ہوتے ہیں، تمام یہ لکھے ہوئے ہیں. اور اگر کمیونیکیشن گیپ ہے کہیں تو اس کو کیسے رفع کیا جاتا ہے، اس کو کیسے اوور کم کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اسٹریٹجی بنتی ہے. تو یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. 3 مختلف سٹیپس میں یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جس میں آپ مثبت اور بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے پبلک ریلیشنز کے مختلف عوامل کے بارے میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے آج 3 اہم چیزوں پر بات کرنی تھی جس پر کی ہم نے. پہلے تھا اسپانسرشپ. اسپانسرشپ دور حاضر کی دور حاضر کا بہت ہی مؤثر پبلک ریلیشن ٹول ہے. وہ کیسے کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتایا. اس کے بعد میں نے آپ کو پبلک ریلیشن کی سپورٹ بتائی امپلائی مینجمنٹ ریلیشن میں، وہ کس طرح سپورٹ کرتا ہے. اور فائنلی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کی بنیاد پر آپ کس طرح سے کمیونیکیشن آڈٹ ایک کریٹ کر سکتے ہیں ٹو نو واٹ از ہیپننگ اینڈ ٹو ایویلویٹ ریزلٹس. اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک کوشچنئر بتایا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو اس کا ایک روڈ میپ دکھایا گیا، اور فائنلی آپ کو ایک اسٹرکچر بتایا گیا جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس میں کس طریقے سے کمیونیکیشن آڈٹ ورکس ٹو گیو یو امپورٹنٹ تھنگس. تو یہ تھا آج کے لیکچر کے 3 امپورٹنٹ سیگمنٹس جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. لیکن ایک بات میں دہرانا چاہوں گا ضرور، اور وہ ہے کریڈیبلٹی. اپنے ذہن میں پورے طریقے سے یہ ذہن نشین کر لیجئے. ریمبر دس دیٹ لائک ان اے گڈ مارکیٹ سچویشن the 3 points are location, location and location. In public relations, the 3 important points are credibility, credibility and credibility. I hope you will imbibe this in your mind, you will remember this thoroughly, and you will follow this in true practice and in true spirit. Thank you very much. Have a good day.